میں اس کے بعد اس شعر کے ساتھ اخلاق بندوی صاحب کو صدارت خطبہ کے لیے مدعو کروں گا کہ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، اور پنکھ سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ جناب اخلاق بندوی صاحب صدارتی خطبہ پیش کریں گے، اس کے بعد دو اور لوگ ہیں، پھر اس کے بعد مولانا کی تقریر انشاءاللہ حفیظ الرحمان صاحب کی ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے اور ابھی ہمارے تمام پروگرامز باقی ہیں، میں یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں میں نے کیا لکھا ہے۔ اور یہ آدھی صدی کا میرا تجزیہ اور تجربہ ہے اس گاؤں کا، تو مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے اس کی وضاحت کے لیے۔ سراج صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، اس کتاب میں نے یہ جو نام دیا ہے دستاویز، یہ واقعی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں بندی کلاں کا تاریخی پس منظر بھی ہے، اور ہمارے ہاں جتنے خانوادے یا خاندان ہیں ان کا شجرہ نسب بھی ہے۔ اس کو میں نے منسوب کیا ہے یا انتساب میں نے اپنے بڑے بھائی پروفیسر شمشاد احمد، جن کا ذکر ابھی ڈاکٹر طاہر نے کیا، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو اس گاؤں سے کتنی انسیت تھی، اور اسی لیے وہ اکثر 2-4 سال پہ ضرور آیا کرتے تھے اور لوگوں کی فکر رکھتے تھے، اور ان تمام محبان وطن کے نام جنہوں نے گاؤں کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس میں فہرست ہے جس میں ہر خاندان کے جو موجودہ وقت میں گھر کے سربراہ ہیں ان کے نام ہیں، ان سے آپ کو اپنے صفحے پر جانے میں آسانی ہوگی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا شجرہ کس صفحے پر ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا نچوڑ میں نے آئینہ کے عنوان سے لکھا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دوں، اگر آپ کی دلچسپی برقرار رہتی ہے تو میں کچھ باتیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ شعراء سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام کے لیے، میں سمجھتا ہوں چونکہ میں بھی شاعر ہوں، یہ معاملہ وہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو کھلونا دے دیا جائے، اس سے کہا جائے کہ کھیلنا مت، تو اسٹیج اور مائک دے دیا جائے شعراء سے اور کہا جائے کہ ابھی آپ کو سنانا نہیں ہے۔ لیکن میری بھی مجبوری ہے، بتایا کہ آدھی صدی میں نے تجربہ کیا اس گاؤں کا، تب میں نے لکھا، تو آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں آپ لوگ۔ دیکھیے، آبائی وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، بنیادی ضروریات کا فقدان بھی اس راہ محبت میں حائل نہیں ہوتا۔ میں نے آرام و آسائش کی زندگی گزار کر بھی دیکھا ہے، وطن سے دور شہر میں ایئر کنڈیشنڈ روم کے بیڈ پر وہ سکون نہیں ملتا جو گاؤں کے چھپر میں بان کی چارپائی پر میسر آتا ہے۔ ہمارا گاؤں شیخ زمینداروں کی آبادی پر مشتمل ایک مردم خیز بستی ہے، جس میں ہر فرد ایک دوسرے کا شناسہ، ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک ہے۔ یہ کتاب روتارہ مشائخ کی اسی بستی کا تعارفی دستاویز ہے۔ ان دنوں وسائل کم تھے اور کارہائے جہاں محدود، زندگی اور اسے نو کی طرح حصار ذات میں سمٹی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بچے کبھی کبھار چھٹیوں میں یا شادی بیاہ کے موقعوں پر دوسری بستیوں میں اپنے ننیھال یا خالہ کے ہاں جایا کرتے تھے،
اتفاق سے میرے یہ دونوں رشتے گاؤں ہی میں تھے۔ 9 برس کی عمر تک ہمسایہ بستیوں کے علاوہ میں گاؤں سے باہر کہیں نہیں گیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں بہت علیل تھا جب میرے والد مجھے ڈاکٹر شمس الدین صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ اس دن پہلی بار میں نے محمد آباد کا بازار دیکھا تھا۔ میری دواؤں کے علاوہ ابا نے ریڈیو کے لیے 2 عدد جیپ بیٹری بھی خریدی تھی۔ انہی دنوں بھارت پاک جنگ چل رہی تھی۔ دوسرے دن بیلوں کی چرنی اور رامبرن کے کنویں پر بیٹھ کر تقریباً نصف گاؤں دونوں ملکوں کے فضائی حملوں کا تازہ حال سن رہا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے لوگوں کے تبصروں میں وطن کی محبت پر دین کی عظمت غالب تھی۔ بچپن کی آنکھوں میں جھانکتا ہوں تو آج بھی اپنے گاؤں کی کچی سڑکیں، تنگ و تاریک گلیاں، کھپریل مکانات، تعفن زدہ نالیاں، در پردہ خواتین، تھکے تھکے مرد، نیمبرانہ بچے، جنگل جیسی راتیں اور پہاڑ جیسے دن واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسی جگہ بھلا کسی کو کیا پسند آئے گی؟ لیکن وطن کے انہی ناموزوں حالات میں زندگی بھی تھی اور زندگی کی رمق بھی۔ کہیں محفل بزرگاں میں حقے کی نئے پر ساز جاگتے تھے، کہیں نوجوانوں کی بزمگاہوں میں دلوں کے راز، کہیں بچپن کبڈی کبڈی کی صدا پر رقص کرتا تھا، کہیں معصومیت چادر اور تکیے پر پھول کاٹتی تھی، کہیں جنوں کا قہقہا تھا، کہیں آگہی کا تبسم، کہیں غرور برنائی تھا، کہیں شعور پارسائی۔ جی تو چاہتا ایک بار پھر وہی آنکھیں مل جائیں اور آنکھوں کو وہی منظر مل جائے، لیکن گزرا ہوا وقت پلٹ کر کب آتا ہے؟ گاؤں کی آبادکاری کا تاریخی پس منظر اور شجرہ نسب تحریر کرنے کا خیال میرے ذہن میں اس وقت سے تھا جب 1980 میں مولوی مشتاق احمد کی زیر صدارت تحریک نوجواں کی تاسیسی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اسی پروگرام میں ڈاکٹر منصور صاحب نے میرا لکھا ہوا تحریک کا ترانہ بندی کلاں کی شان ہے تحریک نوجواں اپنی مترنم آواز میں پیش کیا تھا۔ اس تقریب نے گاؤں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے نوجوانوں کے اندر ایک جوش بھر دیا تھا اور کئی خواب شرمندہ تعبیر ہوئے تھے۔ جنرل مینیجر نے الیکٹرک سپلائی کی گرانٹ اور بجلی کے کھمبوں کی تنصیب بھی اسی زمانے میں پوری ہوئی تھی جب میرے ساتھ مولوی عرفان صاحب شانہ بشانہ سرگرم عمل تھے۔ اعظم گڑھ شہر میں 4 سال قیام کے دوران مضافات کے مختلف افراد سے میرا رابطہ رہا۔ لوگوں سے میں اپنے گاؤں کے سفیر کی طرح ملتا۔ ایک بار شبلی کالج کے لیکچرر ضیاء الرحمان صاحب سے ملنے ان کے گھر گیا۔ گیٹ کے پاس ایک صاحب اور منتظر تھے۔ اندر سے کسی نے بتایا کہ سر ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ جو صاحب گیٹ پر پہلے سے منتظر تھے انہوں نے برجستہ ایک شعر پڑھا، ضیاء کو شہر میں کیا ڈھونڈتے ہو، ضیاء کو شہر میں کیا ڈھونڈتے ہو، انہیں فرصت کہاں بندی کلاں سے۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ شہر کے معروف شاعر برق اعظمی تھے اور ان دنوں یہ شعر شرفا میں کافی مشہور تھا۔ ضیاء الرحمان صاحب کئی کتابوں کے مصنف تھے اور مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کی ملاقاتوں سے میرے اندر بھی تصنیف و تالیف کا جذبہ پیدا ہوا۔ گاؤں سے متعلق ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بے شمار تجربات و حقائق اس دستاویز کے صفحات پر منتقل کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اصل میں گردش وقت کی گہری کھائی پر تعمیر ایک ایسا پل ہے جس کے ایک سرے پر اجداد کی گزرگاہیں ہیں اور دوسرے سرے پر نسل نو کی آماج گاہیں۔ اس تاریخی دستاویز کی اشاعت میں جن اہم شخصیات کا تعاون مجھے حاصل رہا ہے ان کا ذکر خیر مجھ پر واجب ہے۔ مرث اول شیخ صلاح الدین کے شجرہ نسب کی اصل کاپی میرے والد صاحب نے اپنے عزیز بزرگوار عبدالشافی صاحب سے عاریتاً حاصل کی تھی جو بعد میں واپس کر دی گئی۔ مدرسے کے استاد مولوی احمد علی صاحب نے اس کی نقل تیار کی تھی۔ شیخ للئی کے شجرہ نسب کی اصل کاپی مجھے ابو الحسنات یعنی حاجی بچن صاحب سے حاصل ہوئی ہے جو ماسٹر تواب یعنی ماسٹر سدھو صاحب کے پاس موجود شجرے کے عین مطابق ہے۔ دونوں شجروں کی کاپیاں میرے پاس آج بھی موجود ہیں جنہیں اس کتاب کے صفحات پر منتقل کیا گیا ہے۔ شجرے کو اپڈیٹ کرنے میں برادرم محمد رضی اور عزیزم سراج احمد خان اعظمی کا تعاون ناقابل فراموش ہے۔ تاریخی پس منظر کا بیانیہ محمد صادق اور ان کے والد محمد رازق، محمد اخلاق یعنی حاجی میلہو، میرے والد محمد معروف، میرے بابا محمد سمیع اور گاؤں کی دیگر شخصیات کے مذاکرات پر مبنی ہے۔ شجرے میں صرف اولاد ذکور سے ہی نسب کا تسلسل قائم کیا گیا ہے۔
جو وارث در وارث ایرو کے نشان سے واضح ہے۔ جن ناموں کے ساتھ لفظ فوت تحریر ہے یا نیچے کراس کا نشان بنا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے یا انتقال تک ان کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ حالانکہ اس کتاب کی تحریر اور اشاعت میں کافی احتیاط برتی گئی ہے، پھر بھی روایت میں ضعف اور کتابت میں خامی کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بیرونی قارئین کے تجسس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کتاب کے آخری صفحات پر راقم الحروف کا تعارفی خاکہ پیش کیا گیا ہے، جو خاکسار کی کتاب لمس کے مقدمے سے ماخوذ ہے۔ ہندی اور انگریزی میں لکھنا بھی میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ اردو میں، لیکن میں نے اس کتاب کے لیے اردو زبان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارا تمام تر معاشرتی اور تہذیبی سرمایہ اسی زبان میں محفوظ ہے، اور میرے خیال میں جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے شاید اس سے بہتر اور کوئی زبان رائج نہیں ہے۔ میل کے پتھر منزل رساں ہوتے ہیں، ٹھوکروں کے سنگ بھی سنبھل کر چلنے کا درس دیتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، سب اپنے اپنے کردار کے پابند ہیں۔ تاریخ کے ان اوراق پر تاریخ ساز ہستیوں کا ذکر لازم تھا، کچھ شخصیات کا تذکرہ ضمناً ہوا ہے، البتہ جن لوگوں کے نام دائرۂ تحریر سے باہر ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی ذات گرامی اہم نہیں ہے۔ ان کے حضور معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ اس کتاب کی تنگ دامنی سے خاکسار کا قلم عاجز ہے۔ موضع بندی کلاں کا تاریخی دستاویز مرتب کرنا شب تاریخ میں سورج اگانا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کوشش کی اور ایک چراغ روشن کیا۔ اس کتاب میں کئی باب ابھی اور شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن مطلوبہ مواد کی فراہمی کے لیے وقت درکار ہے اور اس کی اشاعت میں مزید تاخیر کا جوخم میں نہیں لے سکتا۔ کون جانے کب حالات بدل جائیں، یا ذہن تبدیل ہو جائے، یا صحت ساتھ نہ دے، یا زندگی ہی وفا نہ کرے۔ دستاویز برائے ملاحظہ پیش خدمت ہے، گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں گاؤں کا بیک گراؤنڈ پیش کر دوں جو دستک کے عنوان سے میں نے لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں رکھا، لیکن آدم کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی تھی اس کا خمیر اسی کرۂ ارض سے اٹھا تھا، یعنی جنت میں آدم و حوا کا نافرمان ہونا فطرت کا تقاضا تھا۔ مشیت ازلی کے باب میں اس جہان آب و گل کو ابن آدم سے آباد ہونا تھا، لہذا یہ دنیا ابن آدم سے ایسی آباد ہوئی کہ انگل انگل تقسیم ہو گئی۔ موضع بندی کلاں اسی تقسیم اور آبادکاری کے فطری اصول پر موضع بندی کلاں بھی صدیوں پہلے آباد ہوا۔ تفتیش و تحقیق کے باوجود اس گاؤں کی وجہ تسمیہ نہیں معلوم ہو سکی، البتہ لفظ بندی کے ساتھ کلاں اس لیے وصل ہے کہ اسی دیار میں بندی خورد نام سے ایک الگ موضع آباد ہے جسے عرف عام میں بندی گھاٹ کہتے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع شہڈول کی تحصیل سہاگ پور میں بھی بندی کلاں نام کی ایک بستی موجود ہے۔ زیر نظر کتاب جس بندی کلاں کی شرح و بست ہے وہ ریاست اتر پردیش کے ضلع مئو سابقہ اعظم گڑھ کی تحصیل محمد آباد کا ایک مردم خیز گاؤں ہے۔ تحصیل دستاویز کے مطابق اس گاؤں کی جملہ زمینداری جن مواضعات پر مشتمل تھی ان میں بندی، فرید پور، چک ضیاء اللہ، کٹہری محمود پور، اریلا، محی الدین پور، کلورا، کمال پور، چکواسا، پہاڑ پور، کڑوا، جمال پور، بھانٹی، برڈیہا، نگری پار اور جیگواں کے نام اہم ہیں۔ رقبہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ بستی سے دور افتادہ کھیتوں تک پہنچنے میں پہروں وقت درکار ہوتا، لہذا کھیتی کو منظم کرنے کے لیے جنوب میں 1 کلومیٹر پر کٹہری میں اور 2 کلومیٹر پر اریلا میں، ٹھیک اسی طرح شمال کی طرف جمال پور اور جیگواں میں چھاونیاں قائم کی گئی تھیں۔ اریلا میں اب تک کچھ لوگ مستقل طور پر آباد ہو چکے ہیں اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ کٹہری محمود پور کی چھاونی حاجی برکت بابا نے قائم کی تھی۔ اس وقت ان کے خاندان کے کئی افراد، کئی گھرانے وہاں سکونت پذیر ہیں۔ جمال پور کی چھاونی حاجی رضا بابا کی قائم کی ہوئی ہے۔ وہاں کوئی رہائشی مکان نہیں تھا، لیکن موجودہ وقت میں ان کے پوتے فیروز احمد کا خاندان آباد ہو چکا ہے۔ چھاونی سے متصل ایکتا انٹر کالج اور مدرسہ سراج العلوم کی عمارت موجود ہے۔ جیگواں کی چھاونی شیخ محبوب علی کی ملکیت تھی، جو آج بھی زراعتی امور کے لیے ان کے اہل خاندان کے تصرف میں ہے۔
سمی بابا کی ایک چھاونی جمونیہ باغ کے اتر جانب واقع تھی جو سن 1960 تک آباد رہ کر اجڑ گئی۔ قدیم آبادیاں۔ اس خطۂ اراضی پر سب سے پہلے آباد ہونے والوں میں براہیم بابا کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی زمانے کی ایک اور اہم شخصیت جلو بابا کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ جلو بابا کی ملکیت بندی کلاں کی کل اراضی کا 4 آنے تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک گاؤں میں جگہ جگہ پیپل اور برگد کے بڑے بڑے پیڑ موجود تھے جو انہی لوگوں کے نام سے منسوب تھے۔ گاؤں کے پرانے کنویں اور پوکھریاں بھی انہی بزرگوں کی نشانیاں تھیں۔ بقیہ زمین کا بیشتر حصہ محمد آباد کے سیدوں کا حق ملکیت تھا۔ جا بجا جنگل اور تالاب بھی موجود تھے۔ گاؤں کی آباد کاری میں بلوا فساد کا اپنا الگ ہی کردار رہا ہے۔ جلو بابا بڑے بہادر آدمی تھے۔ ان کے گھرانے میں 22 جری افراد تھے جس کے سبب آس پاس کے مواضعات کے لوگ ان سے خائف رہتے۔ کہتے ہیں ایک بار تعلقہ کلورا کے ٹھاکروں کے ساتھ تصادم ہو گیا جس میں شمشیر بابا شہید کر دیے گئے۔ کلورا کا ایک بنیا بھی اس فساد میں مارا گیا۔ یہ لڑائی جہاں لڑی گئی تھی وہ جگہ شمشیر بابا کا سیدواڑہ کہی جانے لگی۔ آج وہ جگہ ٹھیکریا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عرصہ دراز تک کلورا کے لوگوں میں ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کی مغربی سرحد پر جلو بابا کے نام سے ایک برگد کا پیڑ تھا۔ میں چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ یہ انسانی تاریخ میں وبائی امراض کا دور تھا جب کثرت اموات نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ طاعون، ہیضہ اور چیچک جیسی موذی بیماریاں بستی کی بستی اجاڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدت گزر جانے کے بعد بھی اس گاؤں کو آباد کرنے والوں کے وارثین کی تعداد معدوم نظر آتی ہے۔ مہدی بابا کے خاندان کے شمار انہی بزرگوں کے پسماندگان میں ہوتا ہے۔ مہدی بابا علاقائی لوک گیت برہا کے مشاق شاعر تھے۔ ہنسا کی کھوج ان کا سب سے مشہور برہا تھا جس میں انہوں نے ضلع اعظم گڑھ کے چھوٹے بڑے سبھی گاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس خاندان میں اور بھی کئی لوگوں کے اندر فنون لطیفہ کا فطری میلان پایا جاتا تھا۔ رحیم اللہ بابا نابینا تھے لیکن بڑے ماہر قصہ گو اور مثنوی خواں تھے۔ عشاء بعد سے آدھی رات گئے تک قسطوں میں داستانیں سنایا کرتے۔ ان کی کچھ محفلیں مردوں کے لیے مخصوص تھیں اور کچھ محفلوں میں لوگ فیملی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ خاکسار کو بھی داستان امیر حمزہ کا کچھ اقتباس ہاشم بابا کے بیٹھک میں سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ انہی کے بھائی محمد مقیم بھی شاعری کے نام پر کچھ تک بندی کر لیا کرتے تھے۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ مہدی بابا کے ایک نعتیہ برہے کا ابتدائی بند کچھ یوں ہے: دل سے دھیان ہے لاگا یا رب دکھا دے مجھ کو کعبہ، جہاں نبی کے صحابہ 4 یار۔ دل سے دھیان لگا ہے میرا دیکھوں مدینہ نگری، کیسے جاؤں پاس نہ پیسہ نہ جانی موری ڈگری۔ تڑپ رہوں بسمل کی طرح میں صبح شام دوپہری، مہدی کہیں میں روزہ دیکھوں تب بن جائے موری بگڑی، جہاں نبی کے صحابہ 4 یار۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق غنی عثمان، علی حیدر خیبر میں ابھارا کفر کیا ویران، جہاں نبی کے صحابہ 4 یار۔ اب 2 خانوادے کا مختصر سا ذکر کر کے میں پھر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ خانوادہ شیخ صلاح الدین بندی کلاں کی سب سے بڑی آبادی جس خاندان پر مشتمل ہے، اس کے مورث اول شیخ صلاح الدین ہیں جو قصبہ مبارک پور سے متصل موضع برما سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ موضع برما 7 تعلقے پر مشتمل راجپوتوں کا ایک خوشحال گاؤں تھا۔ شیخ صلاح الدین کے آبا برما کے 7 تعلقے کے زمیندار تھے۔ ان کی جائے رہائش حویلیہ کہلاتی تھی۔ کہتے ہیں گو لکشمی کے زمانے میں شیخ صلاح الدین کے باپ ایک تصادم میں قتل کر دیے گئے۔ بیوہ ماں نے اسلام قبول کر لیا اور مبارک پور میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد محمد آباد گونا کے سیدوں کے رابطے میں آئیں۔ بندی کلاں کی نصف زمینداری پر ایک مسمات سیدانی کا حق دختری تھا۔ شیخ صلاح الدین نے اسے خرید کر اپنی ملکیت میں لے لیا اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار کی، اور انسانی زندگی کا یہ سفر نسل در نسل گزرتا ہوا بندی کلاں کی تاریخ کے اس دور میں داخل ہوا جہاں راقم الحروف خود کو مورث اول کی 12ویں پشت میں پاتا ہے۔ خانوادہ شیخ للئی اور بھی ہیں۔ اچھا، اس میں احقر کے بعد کی موجودہ 2 نسلیں شامل کر لی جائیں اور 1 صدی میں 3-4 پشتوں کی شرح سے حساب لگایا جائے تو شیخ صلاح الدین کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں مغل بادشاہ اورنگزیب کا عہد حکومت فرض کیا جا سکتا ہے۔ خانوادہ شیخ للئی اس گاؤں میں ایک اور خاندان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے۔ اسے علاقائی بنیاد پر پچھم محلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اگرچہ دعویٰ ہے کہ اس خاندان کے افراد ما قبل شیخ صلاح الدین بندی کلام میں آباد تھے، لیکن شجر نسب کا ارتقاء اس دعوے کو سرے سے خارج کرتا ہے۔ اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک فرد کا انتخاب کیا جائے تو ہم عمر بھی ہوں اور ہم عصر بھی، تو اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر محمد طاہر اور ڈاکٹر انتظار احمد کا انتخاب کرتا ہوں، جو ہر دو خاندان سے الگ الگ فرد ہیں، جو اتفاق سے ہم منصب بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد طاہر اپنے مورث اعلیٰ کی 13ویں پشت میں ہیں، اور ڈاکٹر انتظار اپنے مورث اول کی 7ویں پشت میں ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں خاندانوں میں۔ اور جی تو نہیں چاہتا کہ میں اس میں سے کچھ چھوڑوں۔ اس کے بعد میں نے جو دیگر آبادیاں ہیں ان کا ذکر میں نے کیا ہے، میرے خیال سے کوئی چھوٹا نہیں اس میں زمینداروں کے علاوہ جو دوسرے طبقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا ذکر بھی ہے۔ ان کا بھی جہاں تک حوالہ ملا میں نے اس میں پیش کیا ہے۔ تعلیم اور طرز معاشرت یہاں کی کیا ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں اسکول اور مدرسے جو شروع سے تعمیر ہوئے اور آج جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس میں کون کون سے مولوی صاحبان آئے اور کون کون ماسٹر صاحبان نے درس و تدریس کا کام انجام دیا ان کا ذکر ہے۔ عیدگاہ کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد قبرستان کا ذکر ہے، یہاں کی تہذیب و ثقافت کیا ہے، اور احوال و قوائف میں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے اصل میں ایک الگ سے نشست چاہیے تھی، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا، تو میں سمیٹتا ہوں اس کو۔ ذریعہ معاش، یہاں روزی روٹی کا کس طرح سے انتظام ہوتا تھا، اس میں خاص طور سے مچھلیوں کا جو شکار ہوتا تھا اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اہم شخصیات کچھ ہمارے گاؤں کی ہیں ان کا ذکر میں نے کیا ہے۔ 10 منٹ وقت ہے، میں 10 منٹ اور میرے خیال سے اجازت دیں تو جیسا کہیں آپ۔ اچھا، اہم شخصیات میں دیکھیے، روایتوں کے آئینے میں یہاں جو سب سے پہلی علمی شخصیت نظر آتی ہے وہ بڑے مولوی صاحب کی ہے، جو بیک وقت عالم دین بھی تھے اور ماہر طب بھی۔ وہ بڑکے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے، لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے اور دعا کا اہتمام بھی۔ ان کے بعد ایک اور عالم گزرے ہیں جن کا نام غالباً مولوی عبداللہ تھا، وہ لنگڑ بابا کے نام سے مشہور تھے۔ ان علماء کی تعلیم و تربیت مشہور تعلیمی ادارہ چشمہ رحمت غازی پور کی تھی۔ اسی ادارے میں کبھی اپنے وقت کے معروف شاعر خاموش غازی پوری مدرس ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد کے زمانوں میں کئی ماسٹر اور مولوی نظر آتے ہیں۔ میں یہاں پر گاؤں کی پروردہ 2 بڑی شخصیات عبداللطیف اعظمی اور پروفیسر شمشاد احمد کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک دینی تعلیم سے آراستہ دنیائے رنگ و بو میں کھو جاتا ہے، ایک جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقیہ و سالک ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کے علمی کارناموں سے ایک زمانہ متاثر ہوا ہے۔ عبداللطیف اعظمی صاحب کو میں اپنے بچپن سے جانتا ہوں، لیکن ان سے میری ملاقات سن 1982 میں شبلی کالج میں اس موقع پر ہوئی جب ایک بڑے ادبی پروگرام جشن جوہر کے اختتامی تقریب کے بعد میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر صاحب نے مجھے شعبہ اردو میں طلب کیا۔ اعظمی صاحب کو انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ آپ ہی کے گاؤں کا لڑکا ہے۔ انہوں نے فوراً میری ولدیت پوچھی اور میرے سر پر بڑے بڑے بالوں کو دیکھ کر قدر ناگواری سے کہا کہ ہمارے گھروں کے لڑکے تو ایسے بال نہیں رکھتے، اور تم معروف بھائی کے بیٹے ہو کر۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے استاد محترم نے مولانا محمد علی جوہر پر تقریر کی فرمائش کر دی۔ میں نے تقریر کا کچھ اقتباس پیش کیا۔ عبداللطیف صاحب نے میرے انداز بیاں کو کافی سراہا اور استاد محترم کو بتایا کہ میرے والد کو اپنے بچوں کی تعلیم کا کتنا شوق تھا۔ موصوف کی بنیادی تعلیم دینی علوم کے معروف ادارے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہوئی۔ بعد میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کی ڈگریاں حاصل کیں۔ انہوں نے اردو کے تنقیدی ادب پر کئی اہم کتابیں لکھیں، صحافت کے کام سے منسلک رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کے PA کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ موصوف کی شخصیت کا تعارف مکمل نہ ہوگا اگر یہ نہ بتایا جائے کہ ان کا تعلق اس خانوادے سے تھا جو مذہبی رواداری اور زمینداری اور وزاداری میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن نہ جانے کب مذہب بیزاری ان کی سرشت میں شامل ہو گئی اور ان کی سرپرستی میں ان کی زوجہ ثانی کے دونوں بیٹوں نے غیر اسلامی معاشرت اختیار کر لی۔
اس طرح دینی تعلیم سے آراستہ عالی مرتبت خاندان کا روشن چراغ اپنے بزرگوں کی ردائے ناموس پر داغ بن گیا۔ بیں ازاں ان کی ادبی خدمات کے حوالے اتنے وسیع ہیں کہ ان پر ریسرچ کے لیے کافی مواد فراہم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد احمد ابن محمد معروف کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس کے بزرگوں نے موضع تلسی پور کڑوا پر مشتمل اپنی زمینداری کا ایک بڑا حصہ 17 جون سن 1867 کو لالا رام لال ساکن کایست ٹولہ محمد آباد کے ہاں پیسوں کے عوض رہن رکھ دیا تھا۔ متعین مدت میں رقم واپسی نہ ہونے کی صورت میں پیسران بھائی جی ابن شیخ آیت اللہ کو عدالت نے ساقط المالکیت قرار دے دیا۔ باقی مادہ زمین پر زراعت سے اہل خاندان کی گزر بسر ہوتی رہی۔ علم و تہذیب اور ادب و آداب کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا۔ میرے والد نے حاجی رضا بابا کی چھاونی پر درجہ دوم تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ درپیش نامساعد حالات کے سبب تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، لیکن اس دوران انہیں علم کی اہمیت کا خوب احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے کا عزم کیا۔ بڑے بیٹے مولوی مشتاق احمد فضیلت الشیخ ہوئے تجارت کی اصلاح معاشرہ اور سیاست کے میدان میں سرگرم عمل رہے۔ دوسرے فرزند ڈاکٹر شمشاد احمد، جن کا ذکر یہاں مقصود ہے، بچپن سے ہی ذہین اور جفاکش تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم سرکاری پرائمری یعنی ہندیہ اسکول سے ہوئی ہے، جب ماسٹر سکالو صاحب ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جونیئر ہائی اسکول اور ٹاؤن انٹر کالج محمد آباد سے انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم مکمل کی۔ پھر کچھ دنوں تک شبلی کالج میں زیر تعلیم رہنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے، جہاں سے بی ایس سی، ایم ایس سی اور ایم فل کی امتیازی ڈگریاں حاصل کیں، اور پھر اسکالرشپ کے ایک بڑے پیکیج پر فیملی ویزے پر ریسرچ کے لیے آسٹریلیا چلے گئے۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے، اور اس سال اپنے انتقال تک اہل خانہ کے ساتھ نیو یارک کے البنی شہر میں مقیم رہے۔ ان کی شخصیت کی اثر انگیزی ان کی تعلیمی لیاقت سے کہیں زیادہ ان کی ادائے زندگی میں ہے۔ موصوف کی تعلیم نہ کسی دینی مدرسے میں ہوئی اور نہ ہی کسی حافظ یا مولوی سے مذہبی درس لیا۔ ذاتی دلچسپی کی بنا پر سائنسی علوم کے ساتھ دینیات کا مطالعہ جاری رکھا۔ ذہن اچھا تھا، قرآن کی زبان بہت جلد سمجھ میں آنے لگی اور تفہیم کے لیے ترجمے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسے دینی اسکالرز کی کتابیں تصرف میں آنے لگیں۔ اپنے شہر البنی میں مسجد السلام تعمیر کی، جو مقامی مسلمانوں کی عبادات اور بچوں کی تربیت کا مرکز ہے۔ 9/11 کے بعد ایف بی آئی اور دیگر سرکاری ایجنسیوں نے امریکہ میں مقیم متعدد بے گناہ مسلمانوں کو اپنا ہدف بنایا اور ان کی زندگیاں تباہ کیں۔ مسجد السلام اور اس کے امام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ موصوف نے ان مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور امام کے مقدمے کی پیروی کی، ان کے بال بچوں کی مالی امداد فراہم کی، نگہداشت کا بندوبست کیا اور صدائے احتجاج بلند کی۔ اس پس منظر میں رونما ہونے والے واقعات پر ایک مفصل کتاب لکھی، جس پر عالمی شہرت یافتہ سیاسی مفکرین نے اپنے تبصرے لکھے۔ یہ کتاب عالمی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم ضرور دلائی، لیکن گھر کی فضا میں مذہبی آب و ہوا کو مقدم رکھا۔ بچوں کے اندر بھی علم دین کی ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ امریکہ جیسی ماڈرن سوسائٹی سے گریزپا ہو کر مصر کی یونیورسٹی جامعہ ازہر سے مذہبی علوم میں دستگاہ بہم پہنچائی۔ ان کے چھوٹے بیٹے امام فیصل احمد نے ایک قدیم چرچ کی عمارت خرید کر اس میں دینی ادارہ دی فقہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو عالمی سطح پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ان تمام خصوصیات کا متحمل ہونے کے ساتھ ہی ڈاکٹر شمشاد احمد نے اپنے وطن کے معاملات سے ہمیشہ سروکار رکھا۔ غربہ پروری اور علم دوستی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ ان کے فلاحی اور رفاہی اقدام گاؤں کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت اس گاؤں کے لیے باعث صد افتخار تو تھی، امریکہ کے البنی شہر میں ایک وقار معزز شہری ہونے کے ناطے ان کی تدفین سرکاری اعزازات کے ساتھ کی گئی۔ ان کی شخصیت کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر منظم خاندان کے صحن کی خاک سے اٹھنے والا ناچیز ذرہ علم و آگہی کے آسمان پر نیر تابہ کیسے بن جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب موضع بندی کلاں اصغر کی بندی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شیخ اصغر علی شیخ حسنو کے بیٹے شیخ حسن علی کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے اپنی زمینداری کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کا ایسا پندار وضع کیا کہ عوام ہوں یا سرکاری حکام، سب کے سب ان کی خوشنودی کے طلبگار نظر آنے لگے۔ شجاعت اور سخاوت کے جتنے قصے مشہور ہوئے انہی کی ذات سے منسوب ہو گئے۔ اس بستی کی شان و شوکت گویا انہی پر ختم تھی۔ محبوب علی ابن عبدالحد کا شمار بھی بندی کلاں کے ان سربراہ لوگوں میں ہوتا ہے جن سے خاک وطن کے ذروں میں تابناکی پیدا ہوئی ہے۔
موصوف بڑی وجیح شخصیت کے مالک تھے، ذہین بھی تھے اور متین بھی، سنجیدگی کا پیکر بھی تھے، ظرافت کے خوگر بھی، اپنے وقت میں تحصیل کے سب سے بڑے زمیندار بھی تھے اور اپنی شخصیت میں بردبار بھی۔ غربا پروری اور مہمان نوازی ان کی امتیازی شان تھی۔ ان کے پاس علاقے کا سب سے بڑا گڑ کا کارخانہ تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں باہر کی دنیا پر بھی اثر انداز تھے۔ اعظم گڑھ کے مختلف مدارس، مساجد اور مسافر خانوں کی تعمیر کے بڑے معاونین میں ان کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ بیرون وطن میں جب بھی کسی سے میں نے اپنا تعارف اپنے گاؤں کی نسبت سے کرایا اور درمیان میں اکثر موصوف کا حوالہ درپیش آیا۔ مینیجر لطف الرحمن صاحب کی شخصیت بھی ذکر خیر کی متقاضی ہے۔ ذہانت، متانت اور فہم و فراست ان کے ذاتی اوصاف تھے۔ باشعور اور جہاندیدہ انسان تھے، دینی امور سے گہرا ربط رکھتے تھے، بیک وقت منکسر المزاج بھی تھے اور جارحیت پسند بھی۔ موصوف شکار کے بڑے شوقین تھے، بندوق اور رائفل ان کے لاٹھی ڈنڈے تھے۔ سنگر سلائی مشین اینڈ کمپنی میں مینیجر تھے، اسی لیے عرف عام میں مینیجر صاحب کہے جاتے تھے۔ جس وقت ان کا تقرر ضلع نینی تال کے قصبہ ہلدوانی میں تھا، جنگلات کی نیلامی کے دوران انہوں نے سرمایہ کاری کی اور ہلدوانی میں فارم ہاؤس بنایا، پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ اپنے دیگر متعلقین کے لیے بھی ترقی کی راہیں ہموار کیں۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام تک گاؤں سے تعلق باقی رکھا۔ ڈاکٹر محمد یونس ابن غیرت علی بندی کلاں کے پہلے MBBS ڈاکٹر تھے۔ میانمار یعنی برما نزاع کے دوران جب غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کیا جا رہا تھا، اس وقت موصوف وہیں زیر تعلیم تھے۔ نامکمل کورس کے ساتھ ہندوستان واپس آنا پڑا۔ یہاں بڑی تگ و دو کے بعد بامبے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکا۔ بعد میں انہوں نے انگلینڈ سے FRCS کا امتحان بھی پاس کیا۔ ایسی لائق شخصیت کا منفی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ممبئی میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی اور وطن کے روابط اپنے متعلقین تک ہی محدود رکھے۔ یوں ان کی طبی و دیگر صلاحیتوں سے گاؤں کو براہ راست کوئی فیض نہ پہنچ سکا۔ ڈاکٹر شمس الدین اعظمی صاحب اکیلے ڈاکٹر تھے جن کے کندھے پر سارے علاقے کے مریضوں کا علاج کی ذمہ داری تھی۔ ان کا مطب اگرچہ محمد آباد بازار میں تھا، لیکن وہ کبھی بھی گاؤں کے مریضوں کی پہنچ سے باہر نہیں تھے۔ گاؤں میں جب بھی کسی خاص مریض کو دیکھنے آتے تو کئی لوگ ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے۔ جہاں جاتے وہاں روایتی ناشتے سے ان کی تواضع ہوتی۔ بچوں کے لیے ان کی موٹر سائیکل ایک کھلونا تھی۔ اکثر واپسی کے وقت ڈاکٹر صاحب کک پر کک مارتے لیکن اسٹارٹ نہ ہوتی۔ شعیب بھائی بلائے جاتے۔ بچوں کی تفریح کا سامان اس وقت فراہم ہوتا جب بائک کو اسٹارٹ کرنے کے لیے دھکا لگانے کی نوبت آ جاتی۔ گاؤں میں شاید یہی پہلی بائک تھی۔ ڈاکٹر صاحب الہ آباد سے فقط BMS تھے، لیکن مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز میں ماہر تھے۔ گاؤں کے لیے ان کا سب سے اہم کام اپنے کمپاؤنڈر زبیر احمد شمشی کو یہاں کی طبی خدمات کے لیے مامور کرنا تھا۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے 1980 سے 2017 تک گاؤں میں رہ کر چھوٹے مریضوں کا علاج کیا اور بڑے امراض میں فرسٹ ایڈ اور ضروری طبی امداد بہم پہنچائی۔ گاؤں میں پھوڑے پھنسی کا علاج شکور بابا کی حکمت سے ہوتا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے پھٹنے یا جوڑوں میں موچ آنے کا علاج یعقوب بابا کے دست شفقت میں رکھا تھا۔ بھوت پریت خبیث اور چڑیل چھڑانے کے عامل قدوس بابا تھے اور دعا درود کے ٹوٹکے مولوی عبدالصمد کے وظیفے میں شامل تھے۔ عہد حاضر میں ڈاکٹر محمد طاہر کی شخصیت بڑی ہماگیر ہے۔ ایک نیک اور سچے انسان کی ساری خوبیاں ان کی ذات واحد میں یکجا ہیں۔ موصوف مذہب اور ادب پر درجنوں کتاب کے خالق اور مؤلف ہیں۔ بچپن سے ہی باہر رہنے کے باوجود انہیں گاؤں کے معاملات سے ہمیشہ سروکار رہتا ہے۔ ایک خطاب کے دوران انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گاؤں کے ہر اس طالب علم کو مبلغ 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا جو MBBS کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ IAS منتخب ہونے پر انعام کی رقم 2 لاکھ روپے ہوگی۔ طلبہ کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ صرف ایک القائی جملہ نہیں ہے بلکہ ایک دائمی عہد ہے۔ آپسی دشمنی اور فوجداری کے ایک معاملے سے خجل ہو کر انہوں نے جس نیک نیتی اور سنجیدگی سے عیدگاہ میں لوگوں سے خطاب کیا اور صلح و مصالحت کی کوشش کی، اس سے گاؤں کے ماحول میں یکجہتی اور بھائی چارے کی عام فضا ہموار ہوئی ہے۔ شبلی کالج اعظم گڑھ میں سیرت صحابیات پر ہر سال منعقد ہونے والے انٹرنیشنل سیمینار میں گاؤں کے باصلاحیت اور تعلیم یافتہ افراد کی نمائندگی کو یقینی بنانا ان کے حسن ظن کا استعارہ ہے۔ ان کے اس قدم سے بندی کلاں کا اقبال بلند ہوا ہے۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق گاؤں کے جملہ امور میں دلچسپی لینے والی آج کی جو اہم شخصیات ہیں ان میں مولانا محمد ادراک، آفتاب عالم، ڈاکٹر منصور احمد، فخر عالم عرف منّے، محمد ساجد عرف سکو پردھان، ابو الحسنات عرف حاجی بچن، محمد ہاشم، نیر عالم، سراج احمد خان، محمد رضی اور محمد آصف اقبال قابل ذکر ہیں۔
میں جب شیخ للی کا شجرہ وہ مورث اول کے بارے میں بتا رہا تھا تو بتانا میں بھول گیا کہ یہ خاندان وہاں سے موزہ ننداؤں سرائے میر کے پاس ہے، وہاں سے آیا تھا. اور باقی اس کتاب میں تمام تفصیلات درج ہیں. میں بالکل آخری پیراگراف پڑھ رہا ہوں. معروضات جو مجھے عرض کرنا ہے گاؤں کے لوگوں سے، ایک گاؤں کا ایک فرزند ہونے کے ناطے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو میں آخری پیراگراف پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ دیں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، قدریں پامال ہو چکی ہیں، ترجیحات میں تبدیلی آ گئی ہے. پانی سر سے اونچا ہونے پر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والے لوگ اصلی موت مر چکے ہیں. آج بار گناہ کے احساس سے سر خم نہیں ہوتے، گردنیں اکڑ جاتی ہیں. حق و باطل کی حد فاصل مٹ چکی ہے اور ہماری قوت امتیاز کہیں کھو گئی ہے. زمانے کا یہ تغیر صرف ہمارے گاؤں کا یا علاقے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک آفاقی سچائی ہے اور اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ابھی ماضی قریب میں ہم اس ملک کا مرکزی کردار ہوا کرتے تھے، آج ہم اپنی حیثیت میں صرف حاشیہ بردار ہیں. بصیرت کھو جاتی ہے تو چہرے پر آنکھوں کا وجود صرف غم کی ترجمانی کے لیے باقی رہ جاتا ہے. زمانے کا یہ تغیر ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے خود کو کتنا تیار کیا ہے. جواب یہ ہے کہ ہم ابھی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا درس دینے میں مصروف ہیں، جبکہ چائنیز ڈشز جاپانی چاپ اسٹک کے ساتھ ہمارے دسترخوان کی زینت بن چکی ہیں. غلاظت آنکھ میں بھری ہو تو چشمہ صاف کرنے سے بینائی نہیں بڑھتی. دنیا 5G 6G میں جی رہی ہے اور ہم ابھی 2G 3G کے نیٹ ورک میں الجھے ہوئے ہیں. ہمارے گاؤں میں تہذیبی وراثت آج بھی قدر اول کی چیز ہے، لیکن ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو منظم کرنے کی سخت ضرورت ہے. موجودہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے. تعلیمی پسماندگی زندگی کے سفر میں پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے. اپنے منصب کو اپنا جنازہ سمجھنے والے تعمیر و ترقی کی راہ میں دیوار ہیں. اجتماعی کاموں میں بہتر کارکردگی کے لیے فعالیت کی بنیاد پر ذمہ داری سونپنی چاہیے. ہمیں اپنی انفرادیت کے ساتھ اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، ورنہ ڈاکٹر یونس جیسے FRCS، عبداللطیف اعظمی جیسے ادیب اور پروفیسر شمشاد جیسے سائنسداں کی سچائی محض خواب جنوں بن کر رہ جائے گی. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں ایک تفصیل اور بتا دوں کہ یہ شجرہ ہر گھر کا الگ الگ اس میں موجود ہے اور کچھ 3-4 تصاویر بھی ہیں، جس میں ایک تصویر میں نے اپنی بھی اس میں شامل کر لی ہے معذرت کے ساتھ. ایک میں نے کتاب منسوب کی ہے اپنے بڑے بھائی کے نام سے، ان کی تصویر بھی ہے. باقی تصویریں گاؤں سے متعلق ہیں. اس کو میں تھوڑا اور اس سے خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی قیمت 500 میں نے تحریر کر کے دی تھی، لیکن یہ ہارڈ کاپیز میرے پاس بہت محدود ہیں جو مخصوص لوگوں کو میں دوں گا. جو لوز کاپیز لوز بائنڈنگ میں ہیں وہ اس پہ بھی قیمت یہی 500 روپے لکھی ہے، لیکن سراج صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ایک تجویز آئی کہ نہیں 200 روپے میں یہ کتاب فراہم کی جائے. تو جو حضرات اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ماسٹر سراج صاحب سے رابطہ قائم کر لیں گے. اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. احساس محبت کا جگہ کیوں نہیں دیتے؟ احساس محبت کا جگہ کیوں نہیں دیتے؟ نفرت کو زمانے سے مٹا کیوں نہیں دیتے؟ ہر رات غریبوں کا لہو جلتا ہے جس میں، تم ایسے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے؟ میں بلا تاخیر بہت بہادری کا ساتھ میرے بچوں نے دیا اور آپ لوگوں نے بھی دیا کہ بڑی قیمتی چیز جناب اخلاق بندوی صاحب پیش کر رہے تھے. اپنے تجربات، احساسات، جذبات اور مشاہدات کا مظاہرہ کر رہے تھے اور آپ لوگ سن رہے تھے.